ابھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بات کی اور آپ نے کہا کہ اچھا اقدام ہے، آپ خود اس اقدام کو کیسے سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو بہت ہی مستحسن۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی امانت اور دیانت پہ کسی کو شک نہیں، نہ ہونا چاہیے۔ وہ ہمارے محترم ادارے کے سب سے بڑے جج ہیں اور ان کی قابلیت پہ اور دیانت پہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے عقل مندوں کی طرف سے، اور ایک روایت بھی ہے کہ تہمت کی جگہوں پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ماضی میں وہ کچھ ایسے حصہ رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا جب بھی کیس آیا تو ان کا طرز عمل تھوڑا مختلف رہا۔ مثال کے طور پہ ابھی جسٹس گلزار احمد صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ایک بینچ میں خود شامل تھے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اس وقت تک ان کے ریفرنس کا معاملہ نمٹ چکا تھا، تو انہوں نے بینچ میں بیٹھ کے کچھ کاغذات کو عدالتی کارروائی کا حصہ بنانا چاہا، جس پر جسٹس گلزار صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ جناب آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو بینچ میں، آپ گواہ تو نہیں ہیں، تو آپ کیسے یہ کر سکتے؟ تو لہٰذا انہوں نے یہ لکھ دیا کہ آپ کو وزیر اعظم سے متعلق، یعنی اس وقت عمران خان کے متعلق فیصلوں سے، آپ ایسے فیصلے جو ان سے متعلق ہوں آپ کو ان کے بینچوں میں حصہ نہیں بننا چاہیے۔ تو دیکھیے اس کی حیثیت ایک عدالتی حکم کی شاید ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کم از کم ضرور ہے کہ ان کے ایک سینئر کا بہت ہی اچھا مشورہ ہے، صائب مشورہ ہے، اور اس مشورے کو اگر چیف جسٹس صاحب مانتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں براہ راست ایک سیاسی مفاد وابستہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی مفاد ہے اور دوسری طرف حکومت کا سیاسی مفاد ہے، بالکل۔ اب سیاسی مفاد کا ایک فائدہ اگر ہم مان لیں تو ایک فائدہ تو براہ راست چیف جسٹس صاحب کو پہنچنے کا امکان ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ یہ کہ ترمیم ہو جو اس وقت ترمیم کی بات ہو رہی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ جوڑا ہی اس چیز سے جا رہا ہے۔ نہیں جوڑا نہیں، اب تو خود وزیر قانون یہ کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں، اب تو یہ بات کھلی ظاہر و بائن۔ اب اگر چیف جسٹس صاحب بذات خود کسی ایک ایسی ترمیم کے امکانی طور پر بینیفیشری ہیں جو موجودہ حکومت کرے اور ان کے عہدے میں توسیع کر دے، بالکل، تو آپ کو تو پھر اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا کیونکہ یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا، تو لہٰذا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، مجھے تو بالکل توقع کیا، مجھے تو یقین ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں ایسا فیصلہ ہو رہا ہو جس میں ان کی اپنا فائدہ یا اپنے عہدے کی توسیع۔ اچھا حبیب صاحب، اگر اب 3 جون کو اگلی سماعت ہے اور اگر یہ کیس اپنے منطقی انجام تک اس طرح سے پہنچے کہ عدالت جس طرح کی آج ہم نے چیزیں دیکھی اسی معاملے کو آگے لے کر چلتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کو ان کی مخصوص نشستیں مل جائیں، تو کمپوزیشن کیا ہوگی قومی اسمبلی کی، سینٹ کی، پھر کیا ہوگا؟ کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حکومت گر جائے گی، اچھا ٹھیک ہے نا، حکومت تو اپنی لیکن 2/3 تو نہیں رہے گی، 2/3 نہیں رہے گی۔ دیکھیے آپ اس کو پاکستان کے عوام کی مرضی کو دیکھیے، ٹھیک، جو انہوں نے 8 فروری 2024 کو ریکارڈ کروائی، 8 فروری 2024 کو عوام نے ووٹ دیے، ٹھیک ہے، اور وہ ووٹ فارم 45 پہ کچھ ہیں اور فارم 47 پہ کچھ ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ فارم 45 پہ وہ ووٹ ہیں جو لوگوں نے دیے، فارم 47 وہ ہیں جو آروز نے دیے۔ اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ چلیے اس مسئلے کو تو الگ رکھیے، لیکن جب لوگوں نے ووٹ دیے ہیں کسی پارٹی کو تو آپ اس کا جو لاجیکل حصہ بنتا ہے اس کو معمولی ٹیکنیکی چوہے نکال کے آپ اس کو کتر کے دوسری پارٹیوں کو دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی تفہیم قانون بالکل غلط تھی اور میں تو عرض کرتا رہا ہوں۔ اسی طرح مجھے بالکل وہ فیصلہ سمجھ نہیں آیا جو پشاور ہائی کورٹ نے کیا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا استدلال، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو استدلال کہنا بھی شاید مناسب نہیں ہے۔ وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں لگتا، وہ کسی سیشن بلکہ کسی سول ججوں کا فیصلہ لگتا ہے، لیکن بہرحال اب وہ ہماری ہائی کورٹ ہے، ہمیں اس کے فیصلے کا احترام ہے، تو وہ اسی احترام کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ الیکشن بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن کا اس طرح ہم نے توڑ مروڑ کے مذاق بنا